حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کثرت مال و اولاد اور بہت لمبی عمر عطا کی گئی۔ اس کی اولاد میں یہ عادت حسنہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا، اون کا لباس پہن کر پہاڑوں میں چلا جاتا، دنیاوی رونقوں کو خیرآباد کہہ کر درویشانہ زندگی اختیار کر لیتا، درختوں کے پتے اور جاڑیاں کھا کر اپنا گزارا کرتا، اور اسی حالت میں اسی داری پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا۔ سب شہزادوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، اے میرے قوم، دیکھو میری عمر اب بہت ہو گئی ہے، اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ میں تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے دوسری بھائیوں کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہارا کوئی حاکم نہ رہے گا اور پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گی۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو اس شہزادی کو چھوٹی عمر ہی میں سنبھالو، اسے دنیاوی نعمتوں اور آسائش کی طرف مائل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاید میرے بعد ہی تمہارا حاکم بن جائے۔ جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔ یہ سن کر لوگوں نے کئی میل لمبا چوڑا ایک خوبصورت قلعہ بنایا، اس میں دنیاوی آسائش کا تمام سامان شہزادی کو مہیا کیا۔ شہزادے نے کئی سال اس وسیع و عریض قلعے کی چار دیواری میں گزار دی۔ یہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اس کے سامنے کوئی غم و پریشانی کی بات نہ کی جاتی، لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا، ہر وقت خدام اس کی خدمت پر معمور رہتی۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیا۔ جب آگے دیوار دیکھی تو خادموں سے کہا، میرا گمان ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ضرور ایک نیا جہاں ہوگا، وہاں ضرور آبادی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو سکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہزادی کی یہ خواہش بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ باہر جا کر کہیں بھی اپنے بھائیوں کی طرح درویشانہ زندگی اختیار نہ کر لے۔ اس خوف کے سبب اس نے حکم دیا کہ شہزادی کو ہر دنیاوی کھیل کود کا سامان مہیا کرو، جس طرح بھی ہو اسی دنیاوی مشاغل میں مصروف رکھو تاکہ اسے ہر جانے کا خیال ہی نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادی کو دوبارہ دنیاوی عیش و عشرت میں الجھا دیا گیا۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ پھر دیوار کی طرف گیا اور کہا، اب تو میں ضرور باہر جا کر دیکھوں گا، مجھے جلدی سے اس دیوار کے پار لے چلو۔ جب بادشاہ کو شہزادی کی ضد کا بتایا گیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ لوگ شہزادی کو ایک بہترین سواری پر بٹھا کر باہر لے گئی۔ سواری کو سونے چاندی سے خوب مزین کیا گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد ننگے پاؤں چلنے لگے۔ شہزادہ گرد و پیش کی مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یکایک اسے ایک بہت ہی بیمار شخص نظر آیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی لاغر و کمزور ہو چکا تھا۔ پوچھا، اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا، یہ بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ شہزادے نے پھر پوچھا، کیا اس کی طرح دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں بھی بیماری لاحق ہونے کا خوف لگا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا میں جس سلطنت میں ہوں وہاں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے؟ کہا، ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ عقل مند شہزادے نے کہا، اے لوگو، تمہاری دنیاوی عیش و عشرت بدمزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و علم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا، شہزادی کو ہر طرح کا سامان لہو لعب مہیا کرو، اسے دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن کر دو کہ اس کے دل سے سب رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادی کو دنیاوی مشاغل میں الجھا دینے کی انت تک کوشش کرتے رہے۔ اس طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے مرصع سواری پر سوار کر کے اسے قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے پیچھے خادموں اور سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک بوڑھی پر نظر پڑی۔ بڑھاپے نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھا، کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے؟ لوگوں نے کہا،
ہم میں سے ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔ شہزادے نے کہا تمہاری عیش و عشرت کتنی بدمزہ اور کیسی بھیانک ہے کہ کسی ایک کو بھی اس کے فساد سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغموم و پریشان واپس